پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج ہم کمپیٹنسی بیس ٹریننگ کے سلسلے میں تیسرے لیکچر میں آپ کو نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے بارے میں بتائیں گے کہ نیب ٹی ٹی سی کس قانون کے تحت بنا، اس کا قیام اور مقاصد کیا تھے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیب ٹی ٹی سی کیا ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن پاکستان میں فنی و پیشہ ورانہ فنی تربیت کے لیے قومی سطح پر ایک ادارہ ہے جس کے ذریعے فنی و پیشہ ورانہ تربیت کو منظم کرنے اور قومی سطح پر ایک معیار قائم کرنے کے علاوہ اس کی بہتر طریقے سے نگرانی کرنے کے لیے یہ ادارہ معرض وجود میں آیا۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے پاس نیشنل ووکیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک، جسے NVQF بھی کہتے ہیں، کے تحت ٹریننگ کورسز کو سرٹیفائی کرنے کے علاوہ پبلک اور پرائیویٹ فنی تربیتی اداروں کو تسلیم شدہ کورسز دینے کا اختیار بھی ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے قیام کا قانونی پس منظر کچھ یوں ہے کہ نیب ٹی ٹی سی کی بنیاد 2005 میں رکھی گئی۔ یہ ادارہ وفاقی حکومت کے ایک حکم کے تحت کام کرتا ہے۔ اس پارلیمانی قانون کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کہتے ہیں، جو وفاقی حکومت کی زیر نگرانی نافذ ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتائیں کہ آرڈیننس کیا ہوتا ہے۔ آرڈیننس دراصل ایک عارضی قانون ہوتا ہے جو صدر پاکستان یا حکومت کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے، اور اگر اسے پارلیمنٹ نے منظور نہ کیا ہو تو عام طور پر یہ 6 مہینے تک اثر رکھتا ہے۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے اس قانون کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد 2011 میں اسے ایکٹ کی شکل دی گئی۔ نیب ٹی ٹی سی کے قانونی طور پر مقاصد میں پہلے نمبر پر ملک میں فنی و پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے معیار کو بہتر بنانا، دوسرے نمبر پر فنی تربیتی اداروں کو منظم اور ریگولیٹ کرنا تھا، تیسرے نمبر پر مختلف ٹریننگ کورسز کے لیے نیشنل کوالیفیکیشنز مرتب کرنا تھا، اور چوتھے نمبر پر ملازمت کے مواقع بڑھانے کے لیے انڈسٹری کے ساتھ مل کر فنی تربیتی پروگرامز کی نگرانی کرنا تھا۔ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی اہم ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری ٹریڈ یا ہنر کے سرٹیفکیٹس کا معیار یعنی لیول طے کرنے تھے، دوسرے نمبر پر پرائیویٹ اور سرکاری اداروں کی رجسٹریشن اور مانیٹرنگ کرنا تھا، تیسرے نمبر پر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز میں مالی اور زیادہ تر تکنیکی مدد فراہم کرنا تھا، چوتھے نمبر پر پورے ملک میں اسکل ڈیولپمنٹ پالیسی کا نفاذ عمل میں لانا تھا۔ اب آپ کو نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کی قانونی دستاویزات کے متعلق بتائیں گے کہ نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن 2005
آرڈیننس یہ وہ دستاویز ہے جس کے تحت نیب ٹی ٹی سی قائم ہوا۔ عام طور پر پارلیمنٹ نہ بیٹھنے کی وجہ سے صدر کی جانب سے نافذ ہوتا ہے۔ اس آرڈیننس کو آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ گوگل میں آپ جا کر لکھیں نیب ٹی ٹی سی آرڈیننس 2005 تو آپ اس کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے قانونی پس منظر کے بارے میں بتائیں تو کچھ یوں ہوگا کہ 2005 میں آرڈیننس کی شکل میں صدارتی حکم کے تحت قائم ہوا۔ اس کے بعد 2011 میں اسے پارلیمنٹ نے قانونی شکل دے کر ایکٹ میں تبدیل کیا، جس سے نیب ٹی ٹی سی کا قانونی فریم ورک واضح ہوا۔ اس فریم ورک میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے مقاصد، اختیارات، ڈھانچہ اور فنڈز وغیرہ شامل ہیں۔ اس ایکٹ کو نیب ٹی ٹی سی ایکٹ 2011 کا نام دیا گیا۔ اس ایکٹ کا نمبر 15 ہے، یعنی نیب ٹی ٹی سی ایکٹ نمبر 15 2011۔ اس کو بھی آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس تمام معلومات کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ نیب ٹی ٹی سی کا عبوری قیام 2005 میں آرڈیننس کی شکل میں آیا اور اس کی مستقل قانونداری 2011 میں ایکٹ کی شکل میں آئی۔ اس وقت نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن قانونی طور پر فنی و پیشہ ورانہ تعلیم کا ایک قومی سطح پر ریگولیٹری ادارہ ہے۔ ساتھیو، یہ تھی نیب ٹی ٹی سی کے ابتدائی مراحل کی کہانی، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ فنی تعلیمی اداروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ شبیر حسین کو اجازت دیجیے، اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔